بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے پاندنامہ شریف کا آج ہم 33واں سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ در بیان سعادت و نصیحت، نصیحت اور نیک بختی کے بیان میں۔ سعادت کہتے ہیں خوش بختی کو، نیک بختی کو، واو منا اور نصیحت منا نصیحت۔ در بیان سعادت و نصیحت، نصیحت اور نیک بختی کے بیان میں۔ بر سعادت چار چیز آمد دلیل، شرع این ہر چار بے شنو اے خلیل۔ بر سعادت نیک بختی پر چار چیزیں آمد آئی، آمد آئیں۔ دلیل معنی نشانی، شرع معنی تفسیر وضاحت، ای معنی یہ، ہر چار معنی ان چار کی، بے شنو تو سن، اے خلیل معنی اے دوست۔ بر سعادت چار چیز آمد دلیل، چار چیزیں نیک بختی کی نشانی ہیں۔ چار چیزیں جو ہیں وہ نیک بختی کی نشانی ہیں۔ شرع این ہر چار بے شنو اے خلیل، ان چاروں کی جو وضاحت ہے، تفسیر ہے، اے دوست تو سن، ان چاروں کی وضاحت تفسیر تو سن اے دوست۔ السعادت ہر کرا باشد نشان، باشدش تبھی رہا با دوستاں۔ السعادت معنی نیک بختی سے، ہر کرا معنی جس شخص کے لیے، باشد معنی ہو، نشان معنی علامت نشانی، باشدش اس کا ہوگا، تدبیر رہا اس کی تدبیریں ہوگیں، با دوستاں دوستوں کے ساتھ۔ ترجمہ سمجھیں۔ السعادت ہر کرا باشد نشان، ہر جس شخص کے لیے نیک بختی سے نشان ہو، ہر جس شخص کے لیے نیک بختی سے نشان ہو، علامت ہو، نشانی ہو، باشدش تبھی رہا با دوستاں، اس کی تدبیریں جو ہیں، اس کی مصلحتیں دوستوں کے ساتھ ہوں گی، اس کی مصلحتیں جو ہیں وہ دوستوں کے ساتھ ہوں گی۔ ہر کرا باشد سعادت رہنمائے، صبر دارد از جفائے نہ سزائے۔ ہر کرا باشد جس شخص کے لیے ہو، سعادت معنی نیک بختی، رہنمائے معنی رہنما۔ صبر دارد صبر رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، از معنی سے، جفائے معنی ظلم، نہ سزائے معنی نالائق۔ ترجمہ سمجھیں۔ ہر کرا باشد سعادت رہنمائے، ہر جس شخص کے لیے نیک بختی رہنما ہو، نیک بختی رہنما ہو، صبر دارد از جفائے نہ سزائے، کسی بھی نالائق کے ظلم سے وہ صبر کرتا ہے، نالائق کے ظلم سے وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ ہر کرا بخت و سعادت گوشت یار، در جہاں باشد بدشمن سازگار۔ ہر کرا معنی ہر جس شخص کے لیے، بخت معنی نیک بخت، واو معنی اور، بخت معنی نصیبہ بھی ہوتا ہے، سعادت معنی نیک بختی، گوشت یار معنی ساتھی ہو، گشتن مصدر سے ہے نا، گشتن معنی ہونا، در جہاں معنی دنیا میں، باشد معنی ہو، بدشمن معنی دشمن سے، سازگار معنی نبھا کرنے والا، نبھانے والا، موافق۔ ہر کرا بخت و سعادت گوشت یار، ہر جس شخص کے لیے نصیبہ اور نیک بختی ساتھی ہوں، در جہاں باشد بدشمن سازگار، دنیا میں وہ دشمن سے نبھا کرنے والا ہوگا۔ گر تو خود نارے ہوارا کشتا ای، کشتا اصل میں لفظ ہے کشتا ای، یہ اس میں مفعول کا صیغہ نہیں ہے بلکہ یہ کشتا ای ہے، ماضی قریب ہے، لیکن وزن شعری کی وجہ سے حمزہ کو گرایا گیا ہے۔ گر تو خود نارے ہوارا کشتا، داں کہ اہل سعادت گشتا۔ اچھا، اس کو داں بھی پڑھ سکتے ہیں، داں پڑھیں گے تو پھر معنی ہوگا تو جان، وہاں پڑھیں گے تو پھر اس وقت کے معنی میں آئے گا۔ گر تو خود نارے ہوارا کشتا،
اگر تو خود نار ہوا اپنی خواہش کی آگ کو رامنا کو کشتا تو قتل کرے یا تو نے قتل کر دیا داں تو جان کہ اہل سعادت یعنی نیک بختوں میں سے گشتائی تو ہوا۔ ترجمہ سمجھیں، گر تو خود نار ہوا را کشتائی، اگر تو نے اپنی خواہش کی آگ کو قتل کر دیا ہے داں کہ اہل سعادت گشتہ تو جان کہ تو نیک بختوں میں سے ہوا ہے۔ گر بود با دوستاں تدبیر تو یار باشد دولت شب گیر تو، گر بود میں نا اگر ہو، گر بود میں نا اگر ہو، با دوستاں میں نا دوستوں کے ساتھ، تدبیر تو تیری تدبیر یا تیری مصلحت، تدبیر بمانا مصلحت، یار باشد ساتھی ہوگی، دولت شب گیر تو تیری شب بیداری کی دولت۔ ترجمہ سمجھیں، گر بود با دوستاں تدبیر تو، اگر تیری مصلحت دوستوں کے ساتھ ہوگی، یار باشد دولت شب گیر تو تیری شب بیداری کی دولت جو ہے وہ ساتھی ہوگی، شب بیداری کی دولت ساتھی ہوگی۔ از سر خود ہر کے کارے میں کند، بخت و دولت زو فرارے میں کند۔ از سر خود میں نا کہتے ہیں کہ یعنی جو خود سری سے کام لیتا ہے، اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے، کارے میں کند جو کرتا ہے، بخت و دولت نصیبہ اور دولت زو میں نا اس سے، زو اصل میں از او، فرارے میں کند اس سے فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ از سر خود ہر کے کارے میں کند، ہر جو شخص اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے، خود سری سے کام کرتا ہے، بخت و دولت زو فرارے میں کند، نصیبہ اور دولت اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ دشمن خود را نباید زد بتر، گر توانی کشت او را با شکر۔ دشمن خود اپنے دشمن، را میں نہ کو، نباید میں نہ نہیں چاہیے، زد میں نہ مارنا، بتر میں نہ کلہاڑے سے۔ بتر جو ہے بتر، یہ کلہاڑے کی طرح کا ایک آلہ ہے جو مارنے کے کام آتا ہے، وہ تیر بھی ہو سکتا ہے، تلوار بھی ہو سکتی ہے، کلہاڑا بھی ہو سکتا ہے۔ گر توانی اگر تجھ سے ہو سکے، کشت میں نہ مار، او میں نہ اس کو، را میں نہ کاکی کے کو کے لیے، با شکر میں نہ چینی سے، شکر سے، مٹھاس سے۔ ترجمہ سمجھیے، دشمن خود را نبایت زد بتر، اپنے دشمن کو کلاڑے سے نہیں مارنا چاہیے، اپنے دشمن کو تیر سے نہیں مارنا چاہیے۔ گر توانی کشت او را با شکر، اگر تجھ سے ہو سکے، اگر تو اس کو قتل کرنا چاہے تو پھر چینی کے ساتھ، شکر کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ تو اس کو قتل کر۔ اگر تجھ سے ہو سکے تو اس کو مٹھاس کے ساتھ تو قتل کر۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے پاند نامہ شریف کا 33واں سبق پڑھنے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔